یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعون کے دربار میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آپ کا فرعون کو تبلیغ دین کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا درس دینا اور رب العالمین کے دلائل عقلی و نقلی پیش کرنا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنے معجزات کا اظہار کرنا، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کوئی معقول جواب نہ دے سکا، اور اس نے جب کوئی نشانی طلب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اژدہا بنا کہ فرعون کا سر جو تھا وہ اس کے جبڑوں میں آنے لگا۔ فرعون ڈر گیا، خوف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ پلیز اسے پکڑیں، مہربانی کریں، اسے پکڑیں، اپنے قبضے میں لیں، آپ مجھے جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے جو حواری تھے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے سمجھ گئے کہ اب فرعون اس وقت ڈر گیا ہے، اس وقت عاجز آ گیا ہے۔ اس نے جب اپنی عزت بچانی چاہی تو پھر وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے حواریوں سے کیا کہتا ہے؟ اپنے حواریوں سے کہتا ہے قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم۔ اپنے پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے سرداروں سے فرعون نے کہا ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ کوئی ضرور ماہر جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا بے شک یہ ضرور کوئی ماہر جادوگر ہے، اور آگے کہتا ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، کہتا ہے کہ یہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمینوں سے، تمہارے ملک سے، بسحرہ، اپنے اس جادو کے ذریعے سے۔ فماذا تأمرون، اب بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی جب وہ ان کی باتوں کے اندر اور ان کی نگاہوں کے اندر جب بے عزت ہو گیا، اور نگاہوں میں جب اس کا کچھ نہ بچا کہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ اس ایک معجزے کے ساتھ مجھے عاجز کر دیا، میں وہ تھا کہ اپنی ربوبیت کے دعووں کے ساتھ ان پر حاوی تھا، تو اب اس نے اپنی وہ بچی کچی ساتھ بچانے کے لیے ان سے کہنے لگا کہ یہ دیکھو یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمینوں سے نکال دے گا، بتاؤ تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان کے ساتھ مل کر ان کو دعوت مشاورت دی
تو جب انہوں نے اتنی بات سنی کہ ہمارا بندہ ہمیں مشاورت کے لیے بلا رہا ہے تو وہ فوراً اس کے ساتھ ملے اور وہ کہنے لگے قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. پھر وہ ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہراؤ اور مختلف شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیج دو. وہ کہنے لگے کہ اب آپ ایسا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو اب جانے نہ دینا, آپ ان کو اپنے پاس یہاں پہ ٹھہرائیں. ہم کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں, دوسرے شہروں میں بھیجتے ہیں, ادھر ادھر بھیجتے ہیں, اور ہمارے ملکوں کے اندر ادھر ادھر جو ماہر اور نامور جادوگر ہیں ان کے مقابلے کے لیے ہم ان کو جادوگروں کو بلاتے ہیں. یاتوک بکل سحار علیم, جو تمہارے پاس ہر بڑے ماہر جادوگروں کو لے کر آئیں گے. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہ ٹھہر گئے. لوگ گئے جادوگروں کو ڈھونڈنے کے لیے, اور فجمع السحرة, جادوگروں کو جمع کیا گیا, لمیقات یوم معلوم, ایک دن مقرر کیا گیا, اور اس مقرر دن کے اندر جادوگروں کو بھی دعوت دے دی گئی اور ان حضرات کو بھی بلا لیا گیا کہ آپ فلاں دن ہمارا اجتماع ہوگا, اس میں آپ مجادلہ سمجھ لیں, مناظرہ سمجھ لیں, آپ ان کے ساتھ ملیں گے اور جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا. اور وقیل للناس, لوگوں کے اندر یہ اعلان کیے گئے, ہر طرف یہ ندا کر دی گئی, منادی کر دی گئی, هل انتم مجتمعون, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا آمنا سامنا ہوگا, کیا تم سب جمع ہو جاؤ گے؟ لوگوں نے جب وہ تسلی کے ساتھ جواب دیا کہ ہم سب یہاں آئیں گے. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين, اگر وہ غالب آ گئے تو شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں گے, جادوگروں کی ہی پیروی کریں گے. کیوں؟ جادوگروں کو یہ کہہ کر بلایا گیا کہ فرعون جو سارے جہان والوں کا رب ہے معاذ اللہ, لہذا اس نے ہمیں بلایا ہے, اور اگر تم, جادوگروں سے کہا گیا اگر تم غالب آ گئے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مال و زر کے ساتھ اس قدر جب اتنا مال و زر دیا جائے گا, مال و زر کے ساتھ اس قدر تمہیں بھر دیا جائے گا کہ تمہاری ساری نسلیں بھی بیٹھ کر اگر کھائے پیے تو ان سے کچھ ختم نہیں ہوگا, تمہیں اتنا کچھ دیا جائے گا. تو وہ اس لالچ میں جادوگر تو آئے, لیکن وہ کہنے لگے, لوگ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے. یہ بات تھی جادوگروں کی, اور عوامی بات یہ تھی کہ اگر جادوگر غالب آ گئے تو پتہ یہ چلا, معلوم یہ ہمیں ہوتا ہے, ثابت یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاری ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاری ہیں. اب جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہے, تو جب ان کا مقابلہ ہے, اگر ان میں جادوگر غالب آ گئے تو پھر فائنل یہ ہو جائیں گے, پھر ہم فرعون کی بھی نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں, بلکہ ہم پیروی ان جادوگروں کی کریں گے. جادوگر ہمیں جس طرف لگا دے کہ ہم اس طرف چل پڑیں گے. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين, اگر وہ غالب آ گئے, اگر وہ جیت گئے, اگر ان کا غلبہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ پھر ہم ان کی اتباع کریں گے, پھر ہم ان کے پیچھے چلیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں, ان کا پھر مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا. آگے خالق کائنات نے وہ سارے کا سارا تذکرہ آگے فرمایا, انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا فرعون کے ساتھ کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے حبیب علیہ السلام سے وہ پچھلا سب سے پہلا جو مضمون ہے اسے نہیں بولنا, کہ یہ ساری کی ساری تسلی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو دے رہا ہے
کہ دیکھیں آپ نے اگر کسی کو دعوت ایمان پیش کی ہے اور اگر وہ آپ کی دعوت ایمان پر ایمان قبول کرنے کے لیے دار اسلام میں نہیں آیا تو آپ نے پریشان اس لیے نہیں ہونا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اس سے بڑے بڑے واقعات ہو گزرے ہیں، اس سے بڑے بڑے واقعات ہو گزرے ہیں، اور یہ ایک مفصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کن درپیش مشکلات سے گزار کر اگر فرعون ہر معاملے میں جب وہ ہار جاتا ہے پھر حق بنتا ہے نا کہ وہ پھر اپنا سر جھکائے اور اللہ رب العالمین جل وجلہ الکریم کو اپنا رب تسلیم کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کا نبی اور رسول تسلیم کر کر ان کی پیروی میں ان کی اتباع میں زندگی بسر کریں۔ مگر کیا ہے آپ آ کے سماعت کریں گے وہ اکڑ، وہ ڈھیٹ پن اور وہ منافقت اور وہ کفر کا ایسا التزامی جواب جو اس کی گردن کے اندر اٹکا ہوا ہے، وہ کسی صورت میں اس کی جان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی دی اگر وہ اس مشن کے ساتھ قائم رہے ہیں تو آپ پیارے محبوب علیہ السلام آپ بھی ثابت قدمی کے ساتھ اس مشن پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے قرآن کریم کا ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔